السلام علیکم دوستو۔ بابر تاریخ کی ان عظیم شخصیات میں ممتاز و نمایاں ہے جنہوں نے آپ اپنی تقدیر بنائی۔ اس نے کابل و قندھار سے جنوبی ہندوستان تک وسیع و عریض سلطنت قائم کی جو مسلسل 250 سال تک قائم رہی اور دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم سلطنت قرار پائی۔ بابر 14 فروری 1483 کو وسط ایشیا کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کا حاکم تھا۔ بابر کا شجرہ ایشیا کو متاثر کرنے والے دو عظیم فاتحین تیمور لنگ اور چنگیز خان سے ملتا تھا۔ اس کا والد تیمور کی اولاد جبکہ والدہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھی۔ والد کی اچانک وفات پر جب بابر کو فرغانہ کا تخت ملا تو وہ صرف 11 سال 4 ماہ کا تھا۔ اس کے دو سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا اس سے چھوٹے تھے۔ بابر کا لڑکپن عالم فاضل اساتذہ کی تربیت میں گزرا۔ اس کی تعلیم انتہائی عمدہ تھی۔ اس زمانے کے حالات اور رواج کے مطابق وہ ایک قابل تعریف شہسوار، عمدہ نشانے باز اور ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ بابر اپنی عمر سے کہیں زیادہ ذہین اور سمجھدار تھا۔ بابر جب تخت نشین ہوا تو پڑوسی ریاستوں میں اس کے 3 چچا اور 2 ماموں حکمران تھے۔ سبھی 9 عمر شہزادے کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک چچا سلطان احمد اور ایک ماموں خاقان محمود نے تو فوراً حملہ بھی کر دیا، لیکن حالات نے دونوں کو واپسی پر مجبور کر دیا اور بابر محفوظ رہا۔ بابر اور اس کے سرپرستوں کو سکون کا لمحہ نصیب ہوا تو مملکت کے انتظام اور فوجی تنظیم پر توجہ دی گئی۔ اس دوران چچا سلطان احمد کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے چچا محمود مرزا نے سمرقند کے تخت پر بیٹھتے ہی سازشیں شروع کر دی۔ اس نے بابر کے سرپرست اور اندی جان شہر کے حاکم حسن بن یعقوب کو ساتھ ملا لیا۔ حالات خراب ہونے سے پہلے ہی سلطان محمود مرزا اچانک چل بسا اور اس کے 5 بیٹوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ بابر نے سمرقند کی طرف ہاتھ بڑھانے اور اپنے مورث اعلیٰ تیمور کے تخت پر بیٹھنے کا عزم کر لیا۔ مئی 1497 کو اس نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ محافظ فوجوں کے ساتھ بار بار ٹکراؤ ہوتا رہا اور محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا۔ شہر زیادہ عرصے تک مقابلہ نہ کر سکا۔ شہر کا حاکم سلطان محمود مرزا کا بیٹا تھا۔ ایک رات خاموشی سے اپنے ساتھیوں سمیت شہر سے نکل گیا۔ نومبر 1497 میں سمرقند شہر اور مضافات بابر کے قبضے میں آ گئے۔ وہ زندگی بھر اس دن کی یاد محو نہ کر سکا جب وہ سمرقند میں داخل ہوا تھا۔ تب اس کی عمر مشکل سے 15 برس تھی۔ سمرقند کا تخت بابر کے لیے پھولوں کی سیج نہ ثابت ہوا۔ اپنی نئی رعایا اور پرانے ساتھیوں کو ایک ساتھ مطمئن کرنا ناممکن تھا۔ دونوں ہی طویل محاصرے سے بے دم ہو چکے تھے۔ سپاہیوں نے تنخواہ کے لیے ہنگامہ شروع کر دیا۔ فاقہ زدہ شہر سے توقع کے برعکس کچھ نہ ملا۔ بابر کے آدمی گروہ در گروہ اس کا ساتھ چھوڑ کر اندی جان واپس جانے لگے، یہاں تک صرف 200-300 آدمی باقی رہ گئے۔ ادھر اس کے ماموں محمود خان نے اندی جان اور اخسی کلونچ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ سمرقند سے جس روز اندی جان کے لیے روانہ ہوا اسی روز اندی جان دشمنوں کے قبضے میں آ گیا۔ سمرقند واپسی کا ارادہ کیا تو خبر ملی کہ دشمنوں نے اس شہر کو بھی زیر کر لیا ہے۔ اب بابر مارا مارا پھرنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں، چند عزیز اور کچھ ساتھی تھے۔ اسے موسم سرما گزارنے کے لیے جائے پناہ کی ضرورت تھی۔ مجبوراً اسے اوری تابا کے گاؤں دیکھ کات میں سر چھپانا پڑا۔ گاؤں کا نمبردار اس کے باپ کا پرانا ساتھی تھا۔ بابر اپنی تزک میں لکھتا ہے، میں برابر آس پاس کی پہاڑیوں میں گشت لگایا کرتا تھا۔ عام طور پر ننگے پاؤں ہوتا۔ بہت زیادہ ایسا کرنے پر میرے پاؤں سخت ہو گئے تھے۔ اب چٹانوں اور پتھروں پر چلنے سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کسی ملک یا جائے رہائش کے بغیر یوں بے گھر پہاڑوں گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے بڑے خان کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تاشقند میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔ یہاں بھی اسے مایوسیاں ملی۔ تاشقند کے قیام کے دوران اسے بہت ذلت برداشت کرنا پڑی۔ وہ بے عملی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے شاعری شروع کر دی لیکن اسے شاعری میں بھی تسکین نہ ملی۔ بابر مایوس ہو کر نہ بیٹھا۔ وہ قسمت کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ فرغانہ اور ارد گرد کے علاقوں میں ازبک غالب آ چکے تھے۔ اب وہاں قدم جمانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حالات نے اسے کابل کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کابل پر بابر کے چچا الگ بیگ کی حکومت تھی، لیکن الگ بیگ کی موت کے بعد وہاں انتشار پھیل چکا تھا۔ بابر کو کرائے کے منگول سپاہی مل گئے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرتا ہوا وہ کابل کی سمت بڑھ گیا۔ بابر کا کہنا ہے کہ کسی بڑی جنگ کے بغیر صرف خدا کے فضل و کرم سے میں نے اکتوبر 1504 میں کابل، غزنی اور اس کے ماتحت علاقوں کو محکوم بنا لیا۔
اب بابر نے خود کو بادشاہ کہلانا شروع کر دیا۔ اگلے 5 سال تک وہ کابل میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے کٹھن کام میں مصروف رہا۔ اس نے ارد گرد کے علاقے فتح کیے اور ایران کے بادشاہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ اس کے ہاں 3 بیٹے جنم لے چکے تھے، ہمایوں بڑا بیٹا، عسکری منجلا اور ہندال چھوٹا بیٹا تھا۔ ایران کے ساتھ اتحاد کے بعد بابر نے فوج میں آتشی اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے 1519 میں ایک عثمانی ترک استاد علی کی خدمت حاصل کی گئی۔ استاد علی کی آمد سے بابر کی زندگی کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ اسی دن سے بابر کی غیر فانی شہرت کی ابتدا ہوئی۔ اگر کسی ایک چیز کو ہندوستان میں بابر کی آخری فتح و کامرانی کا سبب کہا جا سکتا ہے تو وہ اس کا طاقتور توپ خانہ تھا۔ 1519 میں ہی بابر نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے پہلی کامیابی باجوڑ کی فتح سے حاصل ہوئی۔ پھر وہ دریائے جہلم کے کنارے آباد شہر بھیرا میں پہنچا اور بھیرا خوشاب نے فوراً اطاعت کر لی۔ بابر نے وہاں ایک ہندو کو حاکم بنایا اور آگے سفر کی تیاری کے لیے واپس چلا گیا۔ اسی برس ستمبر میں اس نے یوسف زئی اور گھکڑ قبیلوں کی شر انگیزیاں دبانے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ 1520 میں بابر نے اپنی تیسری ہندوستانی مہم شروع کی۔ باجوڑ علاقے سے ہو کر دریائے سندھ عبور کیا، بھیرا میں شورش کو دبایا اور سیالکوٹ پہنچ گیا۔ شہر نے فوراً ہی فرما برداری قبول کر لی۔ 1524 عیسوی میں وہ ابراہیم لودھی سلطان دہلی کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے چوتھی مہم پر ہندوستان میں داخل ہوا۔ جہلم و چناب دریاؤں کو عبور کر کے وہ لاہور سے چند میل کے فاصلے پر آ پہنچا۔ اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم کی ایک فوج نزدیک ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بابر نے فوراً حملہ کیا اور سلطان دہلی کی فوج کو منتشر کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ بازار کو لوٹ کر جلا دیا گیا۔ سیالکوٹ میں اپنے نائب مقرر کر کے بابر واپس چلا گیا۔ واپسی پر ازبیک حملہ آوروں کو بلخ سے نکالنے کے لیے اسے مغرب کی مہم پر جانا پڑا۔ نومبر 1525 عیسوی میں ہندوستان پر 5واں حملہ کرنے کے لیے پنجاب پہنچا۔ اس دوران سلطان ابراہیم لودھی اس کا راستہ روکنے کے لیے دہلی سے 1 لاکھ کے قریب فوج لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ سلطان لودھی کے ہراول دستوں کو شہزادہ ہمایوں نے مار بھگایا۔ اپریل 1526 میں سلطان لودھی کی فوجیں پانی پت شہر کے جنوب میں خیمہ زن ہو گئیں۔ مغل فوج بہت کم تھی لیکن بابر کی جنگی حکمت عملی اس کے کام آئی۔ اس کے لشکر کے میمنہ یعنی بائیں حصے کو شہر کے مکانات تحفظ دے رہے تھے، جبکہ میسرا یعنی کہ دائیں حصے کو تحفظ دینے کے لیے اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا۔ توپ خانے کی حفاظت کے لیے اس نے کٹے ہوئے درختوں اور 700 بیل گاڑیوں کی آڑ کا انتظام کیا۔ 29 اپریل کو سلطان کے لشکر نے کابل کی سپاہ پر حملہ کر دیا۔ جو ہی وہ توپوں کی زد میں آیا، بابر نے فائر کھلوا دیا۔ سلطان کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ بابر کے سپاہیوں نے تیزی سے گھوم کر سلطان کی فوج کے عقب پر زبردست حملہ کیا۔ معرکہ صبح 6 بجے شروع ہوا تھا۔ دوپہر تک دہلی کی فوج بری طرح ہزیمت اٹھا چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ خود سلطان ابراہیم کی لاش کے گرد 5-6 ہزار شجاع مردہ پڑے تھے۔ کل جانی نقصان تقریباً 20,000 تھا۔ اس طرح بابر کی مختصر فوج نے اپنی تعداد سے 3 گنا زیادہ سپاہ کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ جنگ کا نتیجہ بابر کی حکمت عملی اور توپ خانے کی ہلاکت آفرینی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بابر کے آدمیوں کا بہت کم نقصان ہوا۔ پانی پت کی جنگ کے ساتھ ہی ہندوستان کی فتح کا بابر کا خواب کسی حد تک پورا ہو گیا، لیکن اسے ابھی اور آگے بڑھنا تھا۔ اس نے شہزادہ ہمایوں کی ماتحتی میں اپنا ہراول دستہ آگرہ اور گوالیار پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دہلی میں عارضی حکومت قائم کر کے بابر بھی آگرہ پہنچ گیا، جہاں ہمایوں نے اسے مشہور ہیرا کوہ نور پیش کیا۔ گوالیار کے راجہ نے یہ ہیرا ہمایوں کو فتح کے بعد شائستہ اور باعزت سلوک کے بدلے میں پیش کیا تھا۔ بابر نے ہیرا واپس ہمایوں کو بخش دیا۔ ہندوستان میں بابر کے سامنے صرف 2 حریف ہی اہم رہ گئے تھے، ایک تو دہلی کے سابق حکمران یعنی افغان باغی اور دوسرے راجپوت۔ مارچ 1527 عیسوی میں اس نے راجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان میں ان کے اقتدار کا خطرہ ٹال دیا، جبکہ افغان باغیوں کو وہ ایک ایک کر کے زیر کرتا گیا۔ اب وہ ہندوستان میں پنجاب سے صوبہ بہار تک قابض تھا۔ اس نے یہاں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے میں بابر کی فتوحات نے کم اور انتظامی تدابیر نے زیادہ کردار ادا کیا۔ مزید 3 سال تک وہ اپنی سلطنت کی حفاظت و توسیع کے لیے فوجی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ مہموں کے درمیان وہ گھوم پھر کر تفریح کرتا، جو کچھ اس کے مشاہدے میں آتا اسے وہ اپنی تزک کے لیے قلم بند کرتا رہتا۔ اس نے اپنا بہت سا وقت تعمیراتی سرگرمیوں کی نگرانی میں صرف کیا۔ اس نے محلات، حمام اور باغات تعمیر کروائے۔ بابر چنگیز اور تیمور کی اولاد میں سے تھا۔ ان دونوں کی عسکری ذہانت اور قیادت کی صلاحیت بہت اچھی طرح موجود تھی۔ اس میں فرقہ پرستی، مذہبی تعصب اور جنون نام کو نہیں تھا۔ وہ فن کا دل دادا اور ادب کا سرپرست اور خود ترکی زبان کا شاعر تھا۔
उसे फूलों और बागात से बेपनाह मोहब्बत थी। जिस उम्र में लड़के लड़कियां स्कूल जाते हैं, बाबर को तलवार उठाकर मैदान जंग में उतरना पड़ा। उसकी तूफानी जिंदगी मुहिम जोई से इबारत थी। इसके बावजूद बाबर ने खुद को इल्म व अदब, शायरी और फनून लतीफ़ा से दूर न किया। बाबर ने 49 बरस की उम्र पाई। उसकी मौत के बारे में भी एक दिलचस्प दास्तान बहुत मशहूर है। उसका बेटा हुमायूं बीमार था। बाबर ने बेटे की मोहब्बत में अपनी जिंदगी के बदले उसकी जिंदगी की दुआ मांगी। इस वाक़े के चंद दिन बाद हुमायूं सेहतमंद हो गया और बाबर इंतकाल कर गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का इंतकाल हुआ। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे काबुल की एक पहाड़ी के पहलू में दफन किया गया, जिसके नीचे मरगजार और चश्मा था। बाबर को इस मकाम से वालिहाना मोहब्बत थी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मजीद नामवर मुसलमान हुक्मरानों के हालात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।